خیبر پختونخوا اور پنجاب کی پیپلز پارٹی کیا حقیقت پسند ہے؟ یہ سوال میں نے اپنے 22 فروری کے جنگ کالم میں بھی اٹھایا۔ دیکھیں تو اب زمانہ بدل گیا ہے۔ پنجاب میں پہلے جو سیاست تھی وہ تھی ترقیات کی، اور پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے وہ ہمیشہ سے مزاحمت کی رہی۔ لیکن پیپلز پارٹی کی جو مزاحمت کی سیاست ہے وہ مصالحت میں بدل چکی ہے۔ زرداری صاحب کے آنے کے بعد، بلکہ 2006 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف کے مابین، اس میں عمران خان بھی شامل تھے، میثاق جمہوریت ہوا، تب سے لے کے یعنی 2006 سے 8 تک، 8 میں حکومت آتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور آج تک پاکستان پیپلز پارٹی مزاحمت کی سیاست کے بجائے، جو مزاحمت کی سیاست پاکستان پیپلز پارٹی کی معروف سیاست تھی، اور پھر روٹی کپڑا اور مکان کی سیاست تھی، تو وہ روٹی کپڑا اور مکان کی سیاست تو اب چل نہیں سکتی، کیونکہ پنجاب میں اگر بالخصوص آپ دیکھیں، کیونکہ سوال جو اٹھایا گیا وہ تھا خیبر پختونخوا کے متعلق اور اس کے علاوہ پنجاب کے متعلق۔ اچھا، اب سب جانتے ہیں کہ ماضی میں خیبر پختونخوا میں جلدی لوگوں کا نظریہ، سیاست اور مینڈیٹ بدل جاتا تھا، لیکن مسلسل تیسری حکومت ہے وہاں پہ تحریک انصاف کی، تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نظریاتی اور مذہبی سیاست بھی تھی کے پی کے کی، وہ سیاست اب تحریک انصاف کی ہو چکی ہے، اور وہ سیاست اب کسی حد تک گلوبلائزڈ ہو چکی ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ وہاں پہ جنزی کی سیاست اور یہ جو دوسری سیاست ہے، وہ جو مذہبی سیاست تھی، اس کا ووٹ بھی کم ہوا ہے، اور وہاں پہ وہ بات بھی دم توڑ گئی ہے کہ وہاں اگر ایک دفعہ شیرپاؤ آتے تو اگلی دفعہ کوئی اور آ جاتے، اس سے اگلی دفعہ کوئی اور آ جاتے، کبھی ہوتی آ جاتے، تو وہ اس کے بعد جب سے تحریک انصاف کی حکومت ہے کے پی کے میں، بالکل اسی طرح پائیدار ہے جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں پائیدار ہے۔ لیکن یہی پاکستان پیپلز پارٹی جو سوال اٹھایا گیا، وہ کیوں ناپائیدار ہے جناب پنجاب میں، کیوں ناپائیدار ہے جناب خیبر پختونخوا میں؟ اسی پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو کشمیر میں پیپلز پارٹی کا جب اوورآل پورے پاکستان میں زوال تھا، کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی موجود تھی، اور ایک سمجھ تو آتی ہے کہ محترمہ فریال تالپور کا بہت زیادہ فوکس ہے کشمیر کی پیپلز پارٹی کے ساتھ، کنیکٹیویٹی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور آج کل جو وزیر اعظم ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، فیصل ممتاز راٹھور، یہ وہ قیادت ہے جس طرح خواجہ طارق سعید بھی وہ قیادت ہیں، خواجہ طارق سعید وہاں کے کشمیر کونسل کے ممبر ہیں، یہ وہ قیادت ہے، اور دیگر اس کے علاوہ جو بڑی قیادت ہے، جو ان کے اسپیکر ہیں اس وقت، اس کے علاوہ اور پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت سے لے کے ینگ قیادت تک، ینگ قیادت اچھی آ چکی ہے، نئی قیادت اچھی آ چکی ہے کشمیر میں، ان کو متحرک کیا ہوا ہے محترمہ فریال تالپور میں، لیکن بذات خود ایک اپنی جو کنیکٹیویٹی ہے بلاول بھٹو زرداری کی، وہ جی بی میں ہے، گلگت بلتستان میں ہے، اور گلگت بلتستان کی طرف آپ دیکھیں تو وہاں پر دھڑا دھڑ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ پھر سوال اسی جگہ پہ ہے کہ کے پی کے میں دھڑا دھڑ کیوں نہیں شامل ہو رہے، پنجاب میں دھڑا دھڑ کیوں نہیں شامل ہو رہے، آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی 2-3 وجہ میں نے اس کالم میں بھی، جو آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہوگا، چھوٹی موٹی میں نے اس کی چند باتیں کی بھی، وہ میرے دوستوں کی طبع نازک پہ بری بھی لگی، لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ باتیں تو آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ خود پنجاب کی اور یہ جو صوبہ خیبر پختونخوا ہے، اس کی قیادت کو خود آصف علی زرداری کو گوش گزار کرنی چاہیے۔ میں نے باقاعدہ لکھا کہ لاہور کی جو بالخصوص لاہور کی قیادت ہے، اس نے ایک ایسی شیلڈ بنا دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ان کارکنان، یہ میں نہیں کہتا وہ محنتی نہیں ہے، میں نہیں کہتا کہ وہ کام نہیں کرتے، ہو سکتا ہے وہ میری توقع سے کہیں زیادہ محنت کر رہی ہو، یہ جو لاہور کی پیپلز پارٹی کی قیادت ہے،
لیکن مجھے کوئی ان کی اولادیں یا ان کی اگلی جنریشن پاکستان پیپلز پارٹی کا متحرک پارٹ اینڈ پارسل بنی کہیں نظر نہیں آتی. مجھے پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی کہیں پارٹی کی نشریات نظر نہیں آتی. میں بڑے درد دل کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ جو مخصوص سیٹیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت پنجاب میں، مجھے تو کبھی ان کی کارکردگی بھی ہوگے وہ نظر آتی. اول تو میں یہ بھی نہیں مانتا کون سے نظریات ان کے ڈی این اے سے آئے ہیں اور کس میں آئے ہیں، لیکن کوئی ان کا کوئی متحرک نہیں کیا، کوئی راجن پور سے ہے یا کہیں اور سے ہے، ان کا اپنے اضلاع میں جو خواتین ہیں اسپیشل سیٹوں پہ کیا کردار ہے. سب سے زیادہ کردار اور ایک پازیٹیو کردار تو گورنر پنجاب جناب سردار سلیم حیدر خان کا نظر آ رہا ہے کہ وہ غمی خوشی پہ بھی جاتے ہیں، کارکنان کو گورنر ہاؤس میں ریسپیکٹ بھی دیتے ہیں. خیر غیر متوقع ان کا کام، ان کی کارکردگی باقی لیڈران سے پنجاب میں جو موجود ہے وہ بہت بہتر ہے. بہرحال عہدہ بھی ہے ان کے پاس اور وہ پرفارم بھی کر رہے ہیں. بہرحال تھینک یو ویری مچ آصف علی زرداری، تھینک یو ویری مچ بلاول بھٹو زرداری کہ آپ لوگ مرکز کی طرح چلے آئینی عہدے آپ کے پاس مرکز میں ہے، صدر ہے، اور چلے کہیں ڈیپٹی اسپیکر ہے، کہیں آپ کے پاس چیئرمین سینٹ ہے. اٹس ویری گڈ، اور آپ نے بڑا اچھا کیا پنجاب میں حکومت کا حصہ نہیں بنے یا وہ نہیں بنا رہے. آپ کو یاد ہوگا 2008 میں پنجاب میں شہباز شریف نے آپ کے کچھ سات کے قریب وزراء لیے تھے. کیا ہوا تھا؟ انتہائی فیل تھے وہ. جو 2008 میں اوپر آپ کی اپنی مرکزی حکومت تھی اور نیچے اس کی چھتر چھاؤں میں آپ کے 7 وزراء تھے، نالائق وزراء تھے. اس میں سے کچھ تو پارٹی چھوڑ گئے، اوکاڑا سے اشرف سونا پارٹی چھوڑ گئے، گرکیوں کا فاروق گرکی اس وقت پارٹی چھوڑ کے نون لیگ میں چلا گیا تھا. اسی طرح ایک دبئی سے بلائے گئے تھے ڈاکٹر صاحب تھے، بڑا سا ان کا نام تھا، سلام ان کے نام کے ساتھ آتا تھا. تو وہ آئے، وہ متحرکی وزارت انجوائے کی، جتنی دیر رکھی وہ بستی بھی کرواتے تھے. تھوڑی دیر کو 2.5-3 سال رہی اور 100 جوتے بھی کھاتے تھے اور 100 پیاز بھی کھاتے تھے وہ وزارتیں وزیر. لیکن بعد میں وہ کہاں گئے؟ ایک کائرہ صاحب تھے، ایک اسی طرح کائرہ صاحب کو سنا پھر کوئی عہدہ انہوں نے دیا ہوا ہے. تو مجھے تنویر کائرہ کی کبھی کوئی خدمات پارٹی کے لیے کبھی نظر نہیں آئیں. اور بھی ان کے بڑے معاملات ہیں، یہ دیکھنا چاہیے. راجہ پرویز اشرف یہ کیوں نہیں کی عادت کو بتاتے کہ تنویر اشرف قاہرے میں کچھ نہیں پڑا، اصل قاہرہ وہی ہے قمر زمان قاہرہ. اور اس طرح آپ انہیں بھی، اور یہ بالخصوص کچھ سمجھ نہیں جی آتا، یہ تو قیادت کو خود بتانا چاہیے تھا. ایک بار بڑے اور درد دل کے ساتھ دیکھیں، سچ ہے جس طرح اٹریکٹ ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا ینگ جنریشن کو پنجاب میں، یا خیبر پختونخوا بلاول بھٹو نہیں کر سکے. آخر کوئی ریسرچ ونگ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. اگر کوئی ریسرچ ونگ ہے تو وہ دیکھے کہ پنجاب میں مسئلہ کیا ہے اور پنجاب میں کیا کرنا چاہیے. پنجاب کو پائیدار پیپلز پارٹی سندھ کی طرح کیسے بنائے. جب آپ کسی کے جینے مرنے پہ نہیں جائیں گے جی تو لوگ آپ کو کیوں ووٹ دیں گے. پھر میں نے وہ بات کی کہ شیلڈ بنائی ہوئی ہے، بات بیچ میں رہ گئی. یہ جو قیادت ہے پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کی، بھٹو صاحب آتے، بلاول بھٹو صاحب آتے ہیں یا آصف زرداری آتے ہیں، وہ شیلڈ نہ کوئی نیا بندہ آگے جانے دے رہی ہے، نہ اپنی نسلوں کو تیار کیا ہوا ہے. وہی پرانے کالم نگار، وہی تجزیہ کار جو جا کے خوب ٹھوکتے ہیں، نام بھی نہیں لیتے پاکستان پیپلز پارٹی کا. پتہ نہیں یہ جو ارد گرد ہے لاہور کی قیادت ان کو پکڑ کے لے کے جاتی ہے، ان کو پروٹوکول دیتی ہے. اور میں ان کے نام نہیں لوں گا، ان میں سے میرے کچھ اساتذہ بھی ہیں، میرے کچھ دوست بھی ہیں، لیکن بات چونکہ پیور پولیٹیکل ہو رہی ہے. انہوں نے کیا دیا اور وہ کیا دیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کوئی پیپلز پارٹی کو کوئی دیں. وہ نون لیگ کے لوگ ہیں، وہ پیور نون لیگ کے لوگ ہیں. تحریک انصاف کے لوگ جو ان کے دڑے کے تجزیہ کار ہیں وہ تو جانا ہی نہیں پسند کرتے، وہ جاتے بھی نہیں ہیں. لیکن یہ پکڑ کے ان سینئرز کو لے جاتے ہیں جو کبھی بھی پیپلز پارٹی کے نہیں رہے. اور یہ ان کے دماغ میں کیا ہے لاہور پیپلز پارٹی کے. خیر ہم پاکستان پیپلز پارٹی لاہور ہو، پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو، ہماری ہمدردیاں، ہماری دعائیں ان کے لیے ہیں. لیکن یہ بھی تو کچھ حرکت کریں. دیکھیں جی پنجاب میں اب گلوبلائزیشن کی سیاست ہے، کے پی میں اب گلوبلائزیشن کی سیاست ہے.
اب یہاں روٹی کپڑا اور مکان کوئی نہیں مانتا. اب تو ترقیات بھی نہیں مانتے. ترقیات میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اگر پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے تو کس کی بنیاد پہ ہے؟ وہ کون سا ہے جسے کہتے ہیں جی ماشاءاللہ ہالی فارم 47. ہاں بات پیپلز پارٹی سے شروع کی تھی، اسی پہ ختم کرتے ہیں. مجھے اگر ہر شہر میں ہر گاؤں میں کچھ آرگینک پیپلز پارٹی موجود ہے، لیکن جب میں پارلیمانی سطح پہ دیکھتا ہوں تو یقین کیجئے کہ مجھے جو پارٹی آرگینک پارٹی نظر آئی ہے، آرگینک پیپلز پارٹی نظر آئی ہے، وہ تو مظفر گڑھ میں ہی نظر آئی ہے. میں نے اپنے کالم جنگ کالم 22 فروری میں لکھا ہے یہ اس بات کو، اس جملے کو، اور میں اپنے اس جملے پہ کھڑا ہوں کہ گجر خان کے جو قیادت ہے یا جو رحیم یار خان کی قیادت ہے، جو ملتان کی قیادت ہے، یہ تو اپنی سیٹ جیتنے میں ساری خرچ ہو جاتی ہے. پورے صوبے کا صاحبان یا پیپلز پارٹی کا مستقبل کیا بنیں گے؟ سوچئے ضرور کہ میں کتنا غلط ہوں، میں کتنا ٹھیک ہوں، اور پیپلز پارٹی پنجاب کی قیادت کتنی ناکام ہے اور کتنی کامیاب ہے. سیم ہی سوچنا ہوگا کے پی پیپلز پارٹی کو. آج کے لیے اتنا جی. نعیم مسعود کو دیجیے اجازت، باقی باتیں پھر صحیح. اللہ حافظ.